حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو اس کے بعد کافران مکہ جو ہے نا انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمان تو ادھر احد میں ہے اور جا کے مدینے پہ حملہ کرے اور مسلمانوں کی نسل کو وہاں پہ ختم کرے۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کفار ہمارے گھروں پہ حملہ کرے اور مدینہ کو مسمار کر کے ختم کرے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئی اور اس کے ساتھ 70 صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور وہ جا کے حمرہ الاسد ایک مقام ہے وہاں پہ پہنچ گئی اور وہاں پہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی کے لیے مسلمان تیار ہو گئے۔ تو کافروں نے یہ حالات دیکھ کر وہ واپس مکہ طرف بھاگ نکلے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ الفاظ استعمال کرتے تھے، یہ اس کی خصوصیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حدیبیہ کے مقام پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کی اور اس سوالات کے جوابات جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے اسی طرح جوابات حضرت ابوبکر صدیق نے دے دیا۔ مثال کے طور پہ میں نے اس سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الست نبی اللہ حقا، کیا تو اللہ کا سچا نبی نہیں ہے؟ قال بلا، اس نے کہا کہ ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ قلت السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، کیا ہم سچ پر نہیں ہے اور ہمارا دشمن جو ہے نا وہ باطل پر نہیں ہے؟ قال بلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اسی طرح ہی ہے، ہم سچ پر ہے اور ہمارا جو دشمن ہے وہ باطل پر ہے۔ قلت فلما تعطی الدینیۃ فی دیننا اذنا، قال انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولست اعصیہ وهو ناصری، قلت اولیس کنت حدثنا انا ناتی بالبیت فتو۔ میں نے پوچھا کہ ہمارا دین صحیح نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا کہ ہمارا دین صحیح ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کے طواف کریں گے، وہاں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بلا فاخبرتک انا نأتیہ العام، قال قلت لا، قال فانک آتیہ ومطوف بہ، قال فأت ابی بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگ بیت اللہ کے طواف کریں گے، جائیں گے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ اس سال آپ جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آیا ابو بکر کے پاس اس کے بعد، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میں نے سوال کیا کہ الیسا ھذا النبی اللہ حقا، کیا یہ پیغمبر سچا نہیں ہے، سچ پر نہیں ہے؟ میں نے ابو بکر صدیق سے سوال کیا، قال بلا، اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ سچ پر ہے۔ قلت السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں ہے اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ قال بلا، اس نے کہا کہ ہاں۔ قلت فلما تعطی الدینیۃ فی دیننا اذنا، قال ایھا الرجل انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس یعصی ربہ وہو ناصرہ۔ پھر میں نے دین کے بارے میں اس سے سوال کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر ہے۔ تو پھر فَامْسْتَمْسِكْ بِغَرْضِهِ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، تو اس کے جو الفاظ ہے اس کو پکڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے اس کو مانو، وہ حق ہے۔ تو قلت، میں نے کہا الیس کان یحدثنا انا نأتی البیت یطوف بہ، میں نے یہ سب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ میں جائیں گے اور وہاں طواف کریں گے؟
قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلا ہاں، فاخبرک انک یاتیہ العام، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس سال حج کریں گے؟ قلت لا، تو میں نے کہا کہ نہیں۔ قال ابو بکر صدیق نے فرمایا فانک آتیہ ویطوف بہ، وہ وقت آئے گا کہ ہم بیت اللہ کے طواف کریں گے۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح ساتھی ہے، یار ہے، دوست ہے، جسی طرح ایک بادشاہ کے ساتھ ایک وزیر ہو، ایک مشیر ہو۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے دنیا میں بے مقام دے دیا اور آخرت میں بے مقام دے دیا ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے مقام پہ ایک کافر عروہ ثقفی وہ آیا اور اس نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم ذہنی طور پہ اس کو جو ہے نا تکلیف دینے کے لیے کچھ سوالات کیے، اور ان سوالات کے جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دے دیا، اور ان سوالات کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کچھ الفاظ اسی طرح ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے مقام پہ سیدنا مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کے 1000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے، اور جب ذوالحلیفہ مقام پہ ہم پہنچ گئے، وہاں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، تو اس وجہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور پھر ایک قوم خزاعہ، اس خزاعہ قوم سے ایک جاسوس کو مدینے کے طرف، مکی کے طرف بھیجا کہ کافروں کا کیا رائے ہے ہمارے بارے میں۔ جب وہ واپس آنے لگا تو غدیر الاشتاد ایک مقام ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گیا تھا، اور وہ جو جاسوس ہے مسلمانوں کا وہ بھی واپس آیا تھا۔ تو اس مقام پہ اس نے ان لوگوں سے پوچھا، اس بندے سے، جاسوس سے، کہ بھائی کیا حال ہے وہاں کا؟ تو اس نے کہا کہ وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہے، اور وہ ایسے حالت میں نکلے ہیں کہ وہ کسی مسلمان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو ایسے حالت میں صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جنگ کرنا ہے۔ اس مقام پہ حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دے دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں نکلے، ہم عمرے کے لیے نکلے ہیں۔ تو پھر یہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور فرمایا کہ ہم اگر وہ مقابلہ کریں گے، اگر مقابلہ نہ کریں تو ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اسی دوران میں ایک بندہ عروہ بن مسعود ثقفی آیا، اور اس نے گفتگو کی، اور اس گفتگو بہت زیادہ دلچسپ تھی۔ وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کی چھوٹی سی جماعت ہے، مکے کے لوگ اس کو تباہ کریں گے، شکست دیں گے، اور آپ کے ساتھ جو بندے ہیں اس کے چہروں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شکست خوردہ ہے، یہ بھاگ جانے والے لوگ ہیں، یہ آپ کو علیحدہ چھوڑے گا، اکیلا چھوڑے گا۔ تو اس بات پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عروہ ثقفی کو جواب دے دیا، امسس بدر اللات انحن نفر عنہ وندعوہ، اے عروہ جا، تو کون ہے، چلے جا اور اپنی لات جو تیرا بت ہے اس کی شرمگاہ کو چوس لو، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے اور ہم بھاگ جائیں گے۔ تو عروہ نے یہ جواب سن کر اس نے کہا کہ یہ کون ہے، من ھذا، یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دے دیا کہ ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو عروہ نے قسم اٹھائی کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابو بکر اگر تیرا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا تو میں تمہیں ضرور جواب دیتا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ مکی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضرت ابو بکر کے اسلام لانے سے پہلے مقروض تھے، محسن اور احسان مند تھے، انہوں نے اس کے اوپر بہت احسان کیا تھا۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا،
یہ ایک صحابی ہے، اور صحابی ایسے صحابی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بھی ہے، اور جس طرح مشیر ہے مشیر بھی ہے۔ تو میرے بھائی یہ حضرت ابوبکر کا مقام